بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ویلاگ ہے یا یہ یوٹیوب اور فیس بک دونوں کے لیے میں بنا رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ وجاد خان سعید کے فوج کے خلاف مارچ کے حوالے سے ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وجاد سعید کو میں خود بھی بڑا پسند کرتا تھا، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں جب پاکستان میں پہلی دفعہ میڈیا میں آیا تو مجھے اس کے بعد میں دیکھتا رہا تو دنیا ٹی وی پہ وجاد سعید کا محاذ شو آتا تھا۔ میں تو خیر اس وقت ایک اور چینل پہ تھا، اور بہت بڑا چینل نہیں تھا جہاں میں تھا، لیکن ایون دین مجھے یہ تھا کہ جی وجاد سعید جو ہیں وہ کام بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ وہ مختلف ان جگہوں پہ جاتے، مختلف علاقوں میں جاتے، اور بڑا مجھے ان کا اچھا بڑا لگتا تھا کہ جس طریقے سے وہ پروگرام وغیرہ کرتے۔ تو پھر بیچ میں یہ سارے حالات بنے، وہ چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر پچھلے دنوں میں نے دیکھا تو ان کا وہ جو پہلا فکرہ ہے نا، پہلی لائن جو ہوتی ہے ان کی، کہ جو وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ ہیں، اور آج کا محاذ آگے پھر وہ کسی بات کی طرف چلے جاتے ہیں جی کہ اس کے نام۔ تو اسی طرح آج میرا جو انٹرو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ ہیں، اور ایک محاذ جو وجاد سعید نے فوج کے خلاف کھولا، آج اس پہ بات کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وجاد صاحب کو میں پسند کرتا تھا، اور ابھی جب ان کا پچھلے دنوں میں نے دیکھا تو وہ عادل راجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو میرے لیے بہت شاکنگ تھا، میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے، وجاد سعید جیسا بندہ اور عادل راجہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کی تو کریڈیبلٹی ہے، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑے پسند تھے وجاد سعید خان صاحب، اور ان کا جیسے کہ انہوں نے پورے پاکستان گھوم پھر کے شوز کیے، دفاعی اداروں کے ساتھ شوز کیے، فوج کے ساتھ، تو ایک بڑا اپیلنگ قسم کا ان کا شو تھا۔ تو میں نے جب یہ واقعہ آیا تو مجھے پرسنلی بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کہا یہ وجاد سعید صاحب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ یقین کیجئے کہ انسان بعض اوقات بغیر ریسرچ کے، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ کسی کو بلائنڈ فالو نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ تو یہ بڑی سچ کسی نے بات کہی ہے، کیونکہ ان کو جب میں نے دیکھا نا تو میرا ایک دم سے جب عادل راجہ کے شو میں جا کے ان کو بولتے دیکھا اور جو باتیں وہ فرما رہے تھے وہ دیکھیں، تو میں نے کہا یار وجاد سعید جیسا بندہ اس طرف چلا گیا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میری پہلی جو سوچ آئی نا، مطلب میرے مائنڈ نے وجاد سعید کو بیسیکلی فیور کیا۔ میں نے کہا وجاد سعید بول رہا ہے تو کیوں غلط بولے گا، اور نہیں بول سکتا غلط۔ تو خیر میں پھر کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت میں ریسرچ کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے ایک بار میں ایک ٹویٹ کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا تھوڑا سا کوشش کر لوں، رائٹ لیفٹ پتہ کر لوں کہ یار یہ کہانی کیا ہے۔ تو بہرحال پتہ چلا جی کہ وجاد سعید صاحب کو پاکستان فوج نے سر پہ بٹھا رکھا تھا۔ ان کو پورا پاکستان جہاں وہ چاہتے ان کو پروگرام کرواتے، ان کو پروٹوکول ملتا، ان کو بالکل جو ایک آپ کہہ لیں کہ ٹاپ آف دی لائن جو لوگ ہوتے ہیں چند ایک، ان لوگوں میں وجاد سعید کا شمار ہونے لگا تھا۔ اور فوج کا کیونکہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے تھرو موسٹلی چیزیں، پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ فوج کا ایک ونگ ہوتا ہے جو صحافیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور ان کو انفارمیشن شیئر کرتا ہے جو فوج کے ریلیونٹ ہوتی ہیں، لائک ڈیفنس کے متعلقہ، فوجی آپریشنز کے متعلقہ، امن و امان کی صورت حال کے متعلق، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ٹیررسٹ کے اگینسٹ آپریشنز ہوتے ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ سارا جو فوج کا ادارے کا جو پی آر ونگ ہے جو ڈیٹیلز دیتا ہے۔ تو وجاد سعید خان صاحب بھی وہ ظاہر ہے اسی پیٹرن کے اوپر، اور کوئی بھی صحافی اگر جب بھی دفاعی معاملات کے اندر جائے گا، تجزیہ کرنا چاہے گا، تو وہ اس کے پاس وہی پلیٹ فارم ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کرتا ہے۔ وجاد صاحب بھی اس طرح کام کر رہے تھے۔ تو بیچ میں ایسا آیا کہ اب کیونکہ آئی ایس پی آر ہے، یا جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی ہر فوج کا اس طرح کا اپنا ایک نظام ہے، تو وہ پھر آپ نے لیٹس سپوز کسی دفاعی ریلیٹڈ آپ کے پاس اگر کوئی صحافتی اسائنمنٹ ہے اور آپ اس پہ کوئی لکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ فورم آئی ایس پی آر ہے کہ آپ ان سے پتہ کریں کہ بھائی جان یہ 5 چیزیں ہیں میرے پاس، میں ان پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح کریں۔
تو ایسے ہی انہوں نے اور ظاہر ہے پھر وہ چیزیں آن کیمرہ جب آپ نے دکھانی ہوتی ہیں تو وہ ٹی وی پہ آ جاتی ہیں، اور بہت سارے آپ نے ایسے شوز دیکھے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مختلف کوریجز آپ نے دیکھی ہوتی ہیں عید کے موقع پہ، اس کے علاوہ بھی آپریشنز کے حوالے سے بریفنگز میں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوتی ہیں، ٹی وی کے اوپر آتی ہیں یہ چیزیں۔ تو وجاہت سعید صاحب کا بیسیکلی جو واقع ہوا جہاں سے وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے وہ کہیں مجھے جو انفارمیشن ملی کہ کیونکہ وہ آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے چیزیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک آدھ کوئی اپنی میٹنگ کی کسی ہائی پروفائل آرمی کے آفیسر کے ساتھ، اور وہ ملاقات کہیں لاہور میں ہوئی۔ تو وہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے ظاہر کہیں ریکویسٹ کی، کسی کو کہا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں یا ملنا چاہتا ہوں، تو میں بھی کسی نے ٹائم دے دیا۔ یہ ایک روٹین ہے، کوئی اتنا سچ ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی کبھی کسی سے ملنے کی کوشش کرے اور دفاعی امور کے حوالے سے کچھ سمجھنا چاہے تو بعض اوقات ایسا پاسبل ہے کہ اس کو ٹائم مل جاتا ہوگا۔ تو بہرحال ان کو بھی ٹائم ملا، یہ خیر کہیں گئے، بیٹھے، گپ شپ کی انہوں نے کافی لمبی چوڑی۔ تو اس کے بعد یہ جب باہر آئے تو انہوں نے اس ڈسکشن کی جو وہاں اندر ڈسکشن ہوئی اس سے بالکل ہٹ کے بالکل اپوزٹ ایک ٹویٹ ٹھوک دیا۔ اب جب ایک ٹویٹ ٹھوکا اور ان صاحب کا نام لے کے ٹھوک دیا کہ جی وہ فلان جو ہے وہ بھائی ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا تھا اور میں ملا ہوں اور یہ خبر ملی ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اب وہ کیونکہ بات ایسی ہوئی نہیں تھی تو اس کے اوپر ایک دم سے ظاہر فوجی نظام ہے، اس کے اندر تو آپ کو چیزیں ایسے اپنی مرضی تو نہیں چلتی نا، کوئی چاہے کس لیول کا بھی افسر کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات چیت پہنچی کہ بھائی یہ کس نے کہا، اور اگر آپ نے یہ بات کہی تو آپ کو کس نے کہی کہ آپ یہ بات میڈیا پہ کریں۔ تو پتہ چلا جی کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی نہیں تھی، وجاہت صاحب نے اپنی مرضی سے وہ بات کر لی۔ جب ان کو پھر اس ٹائم پہ شاید کنسرن کوارٹرز نے اپروچ کیا اور ان کو کہا کہ جی وجاہت صاحب آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور آپ کی بھی ملک کے لیے بڑی سروسز ہیں، لیکن آپ نے یہ ایک بالکل آؤٹ آف دی وے کام کیوں کیا، کیونکہ جب یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی تو آپ نے ایسے کیوں کہا۔ تو انہوں نے پھر اس پہ کہا جی کہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جی یہ ہو سکتا ہے اور وہ شاید کہہ نہیں رہے مجھ سے، بٹ یہ پاسبل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کا اندازہ ہے یا آپ کا تجزیہ ہے تو وہ تو آپ اپنی ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ دیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ کسی ایک آدمی سے منسوب کر کے دے جب اس نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو اس پہ خبر یہ ہے کہ پھر وجاہت صاحب جو ہے وہ تپ گئے، انہوں نے کوئی سنا ہے کہ پھر اس کے بعد نیگیٹو بات چیت شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ کہیں اپنے اسٹڈی کے چکر میں ملک سے باہر چلے گئے، پھر ابھی ریسنٹلی واپس آئے تو اب یہ عادل راجہ صاحب کے ہاتھے چڑھ گئے۔ تو یہ بیسیکلی وجاہت خان سعید کی سٹوری ہے، اور میں بڑا افسوس سے یہ کہوں گا کہ ہمیں، اور وجاہت صاحب کو بھی کہوں گا کہ بھائی کبھی بھی کسی ایک بندے کی وجہ سے انسان اداروں کے، پوری ریاست کے، پوری اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت کسی صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے جب آپ کے ساتھ آپ نے جو باتیں باہر آ کے کی وہ جب انہوں نے آپ سے نہیں کی تھیں، تو اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپولوجی کرتا ہے، اس پہ ہٹ درمی یا چوری اور سینہ زوری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چلیں آپ نے کر بھی دی تھی تو آپ اس کو، آپ یا جس بندے نے بعد میں آپ کو کہا کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس کے ساتھ لڑ پڑے، الجھ پڑے، تو اس کو آپ نے کوئی گالیاں شالیاں دیں تو آپ اس کو اسی حد تک رکھتے۔ آپ اب پورے ایک ملک کے خلاف ایک نیریٹو کا حصہ بن گئے ہیں، آرمی کے خلاف ایک نیریٹو کا حصہ بن گئے۔ اور میرے پاس ابھی خیر آپ کا آج میں نے ویلاگ دیکھا جو چائنا میں آرمی چیف کے دورے اور اس کے بعد پریڈ اور ان چیزوں کے اوپر آپ نے کیا تھا، بالکل پیتھیٹک انفارمیشن، یقین کیجئے کہ کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی سر اور پیر ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ وجاہت سعید جس کو میں سنتا تھا تو دل کر رہا ہوتا تھا کہ یار اس کے 20 پروگرام ہو رہے ہیں تو وہ پورے کے پورے دیکھو۔ آج میں ایک ویلاگ ان کا دیکھا، آپ یقین کریں میں نے کوئی 5-7 یا 3-4 منٹ میکسیمم دیکھ کے میں نے کہا یار جان چھڑاؤ، یہ کیا فضول باتیں کر رہا ہے۔ تو مطلب گزارش میری یہ ہے وجاہت سعید خان صاحب کہ آپ کا جو محاذ ہے وہ ملک دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ آپ کا محاذ پاکستانی فوج کے خلاف نہیں جچتا، ریاست پاکستان کے خلاف نہیں جچتا، اور اس سے آپ عزت نہیں ذلت ہی کما رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔